السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک ایسی بیماری جو بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، ایک ایسی بیماری جو بہت سارے گناہوں کی بنیاد ہے، وہ بیماری ہے غصہ۔ جی ہاں میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے صحیح سنا ہے، غصہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، غصہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کر دیتا ہے، غصہ ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے الگ کر دیتا ہے، غصہ ناانصافی پر آمادہ کرتا ہے، غصہ ظلم پر آمادہ کرتا ہے، غصہ کی وجہ سے صاحب حق کے حقوق میں انسان حق تلفی کرنے لگ جاتا ہے، غصہ کی وجہ سے معاملہ قتل و خونریزی تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اکثر برائیاں اسی غصہ کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے تو شریعت نے غصہ کو پی جانے، کنٹرول کرنے اور قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے، لہٰذا ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ غصے پر ہم کنٹرول کریں۔ اچھے لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت غصہ کو پی جانا ہے، مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت غصہ پر کنٹرول کرنا ہے، نیک لوگوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی غصہ کو پی جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان طاقت رہنے کے باوجود اگر غصہ کو پی جاتا ہے تو اس کا مقام اور اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، وہ سننے کے بعد ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو ضرور پی جائیں، اپنے غصے پر ضرور کنٹرول کریں۔ اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو میں کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس فضیلت کے آپ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے۔ عن سہل بن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء رواہ الترمذی فی ابواب البر والصلہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2021۔ حدیث کے راوی معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو يستطيع ان ينفذه، جو آدمی اپنے غصے کو ضبط میں کر لے، جو انسان اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول کر لے، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يُنَفِّذَهُ، حالانکہ وہ کر گزرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، یعنی طاقت اور استطاعت کے باوجود جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ تو جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، تو حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے انتخاب کر لے، سلیکشن کر لے، چوز کر لے، یہ اس شخص کو اختیار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا؟ ایک شخص کے پاس طاقت اور استطاعت ہے کہ اگر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام جو انہوں نے اپنی طبیعت کے خلاف دیکھا ہو اور وہ اس پر بدلہ لینے پر قادر ہو، نافذ کرنے پر قادر ہو، استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، تو یہ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلائے گا، یہاں تک کہ حوروں میں اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو چاہے تو اپنے لیے چن لے، انتخاب کر لے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے پر کنٹرول کریں، اس لیے کہ غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔